ساتوں آسمانوں میں نبی کا پیار، نبی کی محبت پھیل چکی. اب اللہ رب العزت اس پیار کو زمین پر اتارتا ہے. اہل ایمان کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر صلوات بھیجو اور سلام بھی. چنانچہ اہل ایمان کو پابند کیا گیا کہ تم بھی نبی پر صلوات و سلام بھیجو. نبی تمہارے محسن ہیں، امت کے محسن ہیں. جانتے نہیں کہ نبی نے کتنی تکلیفیں سہیں دین پہنچانے میں. 13 سال مکہ میں گزارے، کفار قریش کے طعنے سن سن کر. کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی ساحر جادوگر کہہ رہا ہے، اذیتیں دے رہا ہے، بدنی اذیتیں. سجدے کی حالت میں آپ کی پشت پر اوجھڑی اور اونٹنی کی غلاثیں رکھ کے جا رہا ہے، ہنستے ٹھٹھا مخول کر رہے ہیں. بیٹی تک کو شہید کر دیا، آپ کے سامنے آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، ان کو اذیتوں سے دوچار کیا گیا. کبھی آپ طائف جا رہے ہیں، اہل طائف کو دعوت دینے کے لیے، اور انہوں نے بدتر سلوک کیا، پتھروں سے آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ بے ہوش ہو کر گرتے رہے. لیکن ان ساری تکلیفوں کے باوجود نبی نے حق بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی. پورا دین اللہ سے لیا اور تم کو دے بھی دیا، پہنچا بھی دیا. اور پہنچایا بھی کیسا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، کہ میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. تکلیفیں صحیح ہیں، مگر پورا دین پوری طرح روشن کر کے، واضح کر کے، صراحت کے ساتھ تمہیں دے کر جا رہا ہوں. اس دین میں ابہام نہیں ہے، نور ہی نور ہے، روشن ہی روشن ہے. یہ اس میں تاریکی نہیں ہے، بلکہ اس دین کی رات بھی دن جیسی ہے. اتنا بڑا سورج ہے جس کی اتنی روشنی ہے، وہ سورج بھی تاریکی میں ڈوب جاتا ہے، مگر دین ایک ایسا سراج منیر ہے، اس میں اندھیرا نام کی کوئی چیز نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلیفیں سہنے کے بعد اور باوجود حق کو اس طرح نکھار کے چلے جانا، واضح کر کے چلے جانا، یہ امت پر احسان ہے. مکہ کے 13 سال دعوتی ایوانوں میں گزرے، کفار قریش کے طعنے سہتے ہوئے، ان کی اذیتیں سہتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان کفار سے کہو کہ ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ دین جو پہنچا رہا ہوں اس پر کوئی اجرت نہیں چاہتا، کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی تعریف نہیں چاہتا، لیکن کم از کم قرابت داری کا خیال تو کر لو. میں کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا بھتیجا ہوں، کسی کا بھائی ہوں. میری اولادیں، میری بیٹیاں تمہاری بھی رشتہ دار لگتی ہیں، تو کم از کم اس قرابت داری کا خیال تو کر لو. اگر قبول نہیں کر رہے تو مجھے اذیتیں تو نہ دو، میرے راستے میں کانٹے تو نہ بچھاؤ، مجھے پتھر تو نہ مارو، یہ مجھے مختلف القاب تو نہ دو. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا میں اذیتوں پر صبر کرتا ہوں اتنا کوئی صبر نہیں کرتا.